یہ ریلائزیشن کر لیتا ہے کہ کوالٹیٹیو وائز تو میں بھی وہی ہوں جو سمندر ہے. بے شک کوانٹیٹیو میں کم ہوں لیکن میں چھوٹا ضرور ہوں, ایک قطرہ ضرور ہوں, لیکن کوالٹی میرا جوہر, میرا ایسنس وہی ہے جو بڑے سمندر کا ہے. تو پھر وہ بے قیمت ہو جاتا ہے, پھر وہ ہیرا بن جاتا ہے, پھر اس کی کوئی پرائس نہیں ہے. اس کو اپنی ریئلائزیشن آف دا سیلف ہو جاتی ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ جسٹ اے ڈراپ آف واٹر, آئی ایم ناٹ جسٹ ون ڈراپ آف نور. میں تو اس بڑے نور کے وجود کا حصہ ہوں کہ جس کی وجہ سے اگر میں اس کا ساتھی بن جاؤں پھر میری ڈومین پوری کائنات میں ہوتی ہے. خودی کی زد میں ساری خدائی. واہ واہ, بہت خوبصورت. آئی ہوپ پھر آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سوال ہیرا نے کیا تھا سو کمپریہنسو, اور ماشاءاللہ ہم دونوں نے اس سوال کی تعریف بھی کی تھی. بلکہ میرا بھی یہی سوال اگر ہوتا, اگر میں اس موقع پہ پہنچتا, کہ آپ کی سمجھ بہت زیادہ ہے میرے سے بھی, کہ جو سوال آپ نے کیا وہ میرے سوال کی بھی عکاسی کر رہا تھا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اس سوال کا جواب حکیم صاحب کی باتوں سے ملا ہوگا. مجھے تو کافی اس پورے کانسیپٹ کی سمجھ آئی اس سوال, آپ کے سوال کی وجہ سے. سو تھینک یو ویری مچ, کیپ یور کوشچنز کمنگ اینڈ وی گونا سی یو آفٹر دی بریک. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. یہ ریولوشن اس وقت ٹیلی وائز ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پہ, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس ٹیونڈ ان ٹو آور پروگرام. وی گاٹ اندر کالر. ہیلو, السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں لیفٹنٹ کی بات کر. کون؟ لیفٹنٹ علی. لیفٹیننٹ علی, جی جی جی, بولیے. زید احمد صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. یہ کہنا چاہوں گا کہ پروگرام بہت زبردست ہے آپ کا. اور دوسرا میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ اقبال نے خودی کے اندر کلمہ طیبہ کی وضاحت کی ہوئی ہے, اور اس کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اقبال کا شعر ہے کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی, خودی کی جلوتوں میں مصطفائی. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ اقبال نے کلمے کی وضاحت کس طرح کی. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا. جی سر, ہم اس پر آئیں گے ابھی. یہ جو شعر دوست نے پڑھا ہے ابھی علی نے, کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی, خودی کی جلوتوں میں مصطفائی, زمین و آسماں و کرسی و عرش, خودی کی زد میں ساری خدائی. دیکھیے, خودی ایک ریالٹی ہے, ایک ایسنس ہے, ایک ڈیوائن انرجی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جب وہ خلوت میں ہوتی ہے, چھپی ہوتی ہے, تو وہ خدائی ہوتی ہے. جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو مصطفائی ہوتی ہے. جب وہ انسان میں ہوتی ہے تو انسان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ پوری خدائی میں آپریٹ کرے. یہ ایک فیسنیٹنگ کانسیپٹ ہے, اور اس کی سیکرٹ لا الہ الا اللہ کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب, کوئی مقصود, کوئی مطلوب اور کوئی فورس نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, جس کو وہ کہتے ہیں کہ خودی کا سر نہا, دا سیکرٹ آف خودی از لا الہ الا اللہ. اس پر ہم آگے آتے ہیں ابھی, کیونکہ آپ جو اسرار خودی کے اندر اقبال نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. لیٹس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ سی دی میجرز اینڈ اسٹیپس دیٹ اقبال گیو. کیونکہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قطرہ خودی کا سبق پڑھ لیتا ہے تو ہمیشہ ایک بیش قیمت موتی بن جاتا ہے, جو بات ہم نے پہلے کہی. پھر کہتے ہیں کہ اس خاک کو, خودی کا سبق پڑھنے کے بعد, یہ جو خاک ہے, یہ جسم جو ہے, اس کو یہ طاقت مل جاتی ہے کہ یہ پرواز کرے, اڑے. اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر کی عقل مل جاتی ہے. یعنی وہ جو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں, کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں, اور خاص نالج اور علم خضر علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے, جو موسیٰ علیہ السلام ان کو حیران ہو کے اس علم سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب آپ نے کام, پورا سورہ کہف میں پورا واقعہ موجود ہے. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک قطرہ, ایک خاک خودی کا سبق پڑھ لیتی ہے تو وہ پرواز کرتی ہے, وہ خودی کی زد میں ساری خدائی ہوتی ہے. زمین و آسماں و کرسی و عرش اس کی زد میں ہوتی ہے, اور اس کو خضر کی عقل موسیٰ کو مل جاتی ہے. یعنی یو گیٹ انٹو اے اسپرچل ڈومین, یو گیٹ انٹو اے فیسنیٹنگ ڈومین, کہ جو انسان کے انٹلیکٹ میں نہیں آتی اس کے قلب میں آتی ہے. جو اقبال علم اور عشق کا فرق کرتے ہیں تمام اقبال کے کلام میں, اس کو ہم آگے دیکھیں گے. لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ تمنا ختم ہو جانے سے زندہ آدمی بھی مردہ ہو جاتا ہے. تمنا ختم ہو جانے سے زندہ آدمی بھی مردہ ہو جاتا ہے, جیسے سوز ختم ہو جانے سے شعلہ افسردہ ہو جاتا ہے. سوز ختم ہو جانے سے شعلہ افسردہ ہو جاتا ہے. دیکھیے, ایک طرف جو عام صوفیوں کا, مسٹکس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ انسان کو دنیا کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, تمنا ختم ہو جانی چاہیے.
There should not be any desire. انسان بے آرزو ہو جائے, بے کیف ہو جائے. آن دا کنٹری اقبال وہی بات کر رہے ہیں لیکن ایک ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں. کہتے ہیں اپنے اندر ایک تمنا, ایک ڈیزائر, ایک خواہش پیدا کرو رب تک پہنچنے کی, تبدیلی لانے کی, انقلاب برپا کرنے کی, اپنے آپ کو زندہ کرنے کی, اور اپنے قطرے کو گوہر بنا, سمندر بنانے کی. کہتے ہیں اگر یہ تمنا تمہاری ختم ہو گئی, اگر تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے, مایوس ہو گئے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, تو پھر تباہ ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے. دین اٹس یور ڈیتھ. تمنا ختم مت ہونے دینا. نیور فار اے سیکنڈ تھنک کہ کچھ نہیں ہو سکتا. اب دا ورڈ امپاسبل ڈز ناٹ ایگزسٹ فار یو. اپنی تمنا کو, اپنی قوت کو, اپنی طاقت کو زندہ رکھنا, کیونکہ جس لمحے شعلہ افسردہ ہو گیا, مرجھا گیا, اس کی گرمی ختم ہو گئی, وہ ختم ہو گیا. اپنے اندر کیپ دیٹ فائر برننگ ود ان یو. اٹس اے ڈائنامک فیسنیٹنگ کانسیپٹ کہ نو میٹر واٹ, کوئی مصیبت پریشانی تمہارے اوپر آ جائے. خودی کے سفر کی یہ ساری شرائط ہیں. اگر آپ ایٹریبیوٹس دیکھیں تو یہ ایسے بندہ مومن کی, ایسے مرد مجاہد کے ایٹریبیوٹس ہیں جو دنیا میں شکست کھانا نہیں جانتا, جس کے لیے ورڈ امپاسبل ڈز ناٹ ایگزسٹ. کیونکہ جو کام وہ دنیا میں کرانا چاہتے ہیں وہ بزدلوں اور بغیرتوں سے نہیں کرا سکتے. اس کام کو کرنے کے لیے بھی آنریبل اور ڈگنیفائڈ لوگ ہونے چاہیے. So he says کہ اے زندگی کے راز سے ناشنا مسلمان, او مسلم who does not know the secrets of life, ایز راز زندگی بیگانہ خیز, جو تو زندگی کے راز سے واقف نہیں ہونا, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, ویک اپ, ریئلائز کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے, تمہیں کس لیے بنایا گیا ہے. تمہارا مقصد روپیہ, پیسہ, دولت, کھانا پینا, جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, بی اے کیا, نوکر ہوئی, پینشن ملی اور مر گئے. زندگی کے 4 فیزز ہیں کہ بی اے کیا, نوکر ہوئی, پینشن ملی اور مر گئے. ساری زندگی پڑھ لکھ کے ایک نوکری حاصل کی, 20 سال 30 سال 40 سال نوکری کی, پینشن مل گئی, آخر میں فوت ہو گئے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے تمہارا. وہی جو بات کر رہے ہیں بار بار کہ بیسکلی جو زندگی کے اندر جو انہوں نے اپنے گولز بنا لیے وہ چینج کریں. گولز اپنے چاہیے. گول یہ نہیں ہے کہ مجھے بس بی ایم ڈبلیو گاڑی چاہیے یا فلانا جہاز میں مجھے بزنس کلاس میں بیٹھ کے جانے. آپ کو گولز آپ کے ڈفرنٹ ہیں کہ آپ کا گول ہے آپ کو خدا تک پہنچنا ہے. تم نے جو بے مقصد زندگی بنائی ہوئی ہے اس کو بامقصد بنا لو, کیونکہ جو مقصد تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ اتنے گھٹیا ہیں کہ وہ بے مقصد ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا, روپیہ, پیسہ, دولت, گاڑی, ایک گھر ہے 10 گھر بن جائیں, ایک گاڑی 10 گاڑیاں ہو جائے. ان چیزوں سے زندگی کا مقصد نہیں بنتا. اور کہا کہ مقصد ایسا ہونا چاہیے. مقصد, پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے مقصد کیسا ہو. کہنے کہ مقصد ایسا ہو, مقصد ہے مثل سحر تابندہ, مقصد ایسا ہو جیسے چمکتی دمکتی صبح ہو, روشن ہو, نظر آ رہا ہو. ماں سوائے رو آتش سو, زندہ, کہ اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دے. ایسا مقصد ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی پرفیکشن ہو. میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہوں, نہ محبوب بناتا ہوں, نہ مقصود بناتا ہوں, نہ مطلوب بناتا ہوں, نہ اس کو طلب کرتا ہوں, نہ مجھے محتاجی ضرورت ہے کسی کی. لا الہ, لا مقصود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, لا معبود الا اللہ. کوئی قانون بھی مجھے دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے, نہ محبوب, نہ مقصود, نہ مطلوب. یہ مقصد ہو تب لطف آتا ہے زندگی کا. تو آج کل کے ماڈرن لوگوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ ریجیمنٹڈ زندگی ہے, جس کا تو شاید یہ جو ہمارے جیسے کافر لوگ جو ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس طرح کی زندگی گزار سکتے. نو, یہی تو کمال ہے. اقبال جو بات کہتے ہیں کہ دیکھو انسان آج کل کی جو زندگی گزار رہا ہے وہ اتنی غلامی کی اور کنٹرول لائف ہے. بالکل ہے. آپ کو اکنامک سسٹم کنٹرول کرتا ہے, آپ کو پاسپورٹ کنٹرول, فورن ایکسچینج رولز کنٹرول کرتے ہیں, ٹیکسیشن سسٹم کنٹرول کرتا ہے. انسان کی زندگی اتنی کنٹرول کی ہوئی ہے, سوشل کنڈیشننگ کی ہوئی ہے, آپ ہل نہیں سکتے, موو نہیں کر سکتے. آپ کی لوکیشن ایک ایک, آپ دنیا میں کس جگہ پہ ہیں, کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں, زندگی کا ایک ایک لمحہ انہوں نے آپ کو کنٹرول بھی کیا ہوا ہے, دیکھ بھی رہے ہیں. موبائل فون پتہ ہے کہاں کھڑے ہوئے کدھر. تو یہ کفر کا نظام انسان کو اتنا قابو کر کے غلام بنا لیتا ہے کہ انسان آزادی کا مفہوم بھول گیا ہے. اقبال جب کہتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تم ایک اللہ کو خدا مان لو, پھر لاکھوں خداؤں کو سجدے نہیں کرنے پڑیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں ہم شریعت کے تابع نہیں آنا چاہتے, ہم اللہ کے قانون میں نہیں آنا چاہتے, ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. مشکل لگتا ہے, شریعت مشکل ہے. They don't realize کہ ان کی زندگی عذاب ہے, پوری زندگی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. ایک سجدہ جسے تو اسی لیے شاید یہ جو ایک جو پچھلے سوال میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک وائڈ ہے, ایک خلا ہے جس کو کبھی بھی آپ پر نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ غلط رستے سے کہیں اور چلے گئے ہیں, آپ اپنی اصل منزل پہ پہنچے. تو جھکا جو غیر کے آگے, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جو غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. تو یہ قلندر جو ہوتا ہے نا, یہ درویش جو سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں جھکتا, یہ اقبال کا رول ماڈل ہے. مرد مومن, مرد درویش, قلندر. واہ, بہت بہت خوبصورت. We're going to take a break and once we come back